ایک شخص نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا جب اس نے ڈائنامائٹ بم بنایا، اور یہ بم بناتے ہوئے جب وہ پریکٹس کر رہا تھا تو اس پریکٹس کے دوران اس کے بھائی کی جان چلی گئی، اتنا زوردار دھماکہ ہوا۔ پھر اگلے دن جب وہ صبح اٹھا تو اس نے نیوز پیپر میں نیوز پڑھی، اور اس نیوز میں اس کے بھائی کی جگہ اس کا اپنا نام لکھ دیا گیا تھا، اور یہ لکھا گیا تھا کہ الفریڈ نوبل انتقال کر گئے ہیں، وہ ایک موت کے سوداگر تھے۔ الفریڈ نوبل کو موت کا سوداگر کہا گیا، اور کہا گیا کہ موت کا سوداگر چل بسا۔ جب یہ نیوز الفریڈ نوبل نے پڑھی تو الفریڈ نوبل نے سوچا کہ میرے جانے کے بعد مجھے موت کا سوداگر کہا جائے گا تو میری زندگی کا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو الفریڈ نوبل کو تب احساس ہوا، اور الفریڈ نوبل نے کہا کہ اب میں ٹرسٹ بناؤں گا جو کہ ہوگا نوبل ٹرسٹ۔ الفریڈ نوبل نے نوبل ٹرسٹ بنایا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایسے ایوارڈ کی شروعات کی، ایک ایسے ایوارڈز کو انہوں نے شروع کیا جس کا انہوں نے نام رکھ دیا نوبل پیس ایوارڈ۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جو میری زندگی کا مقصد تھا وہ موت کا سوداگر بننا نہیں تھا۔ انہوں نے جب وہ ہیڈ لائن پڑھی کہ موت کا سوداگر انہیں کہا گیا تھا تو انہوں نے اپنی زندگی کا پرپس چینج کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے بہترین اختیار دیا ہے وہ ہے چوز کرنے کا اختیار، یعنی ہم کسی بھی چیز کو چوز کر سکتے ہیں۔ ہماری پیدائش ہمارے اختیار میں نہیں تھی، ہماری موت ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور ہمارے پیدا ہونے سے پہلے جو ساری ذمہ داریاں تھیں وہ تو ہماری ماں اٹھا رہی تھی۔ کوئی کھانے کی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی کپڑوں کی ذمہ داری نہیں تھی جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے، اور جب ہم پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہمیں شعور دیا ہے، ہمیں عقل دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کو میں نے عقل دی ہے اور آپ کو میں نے بادشاہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں یا پھر بادشاہوں کی طرح زندگی نہیں گزارتے۔ سو یو ہیو چوائس۔ سو